اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ہر گزرتے دن کے ساتھ عالم اسلام میں ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ جنہیں سن کر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے حکمران یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ان کی یہ حکمرانی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے اور یہ زندگی بھی عارضی ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مفاد پرستی اور مال و دولت کی ہوس نے صرف امت مسلمہ کو ہی برباد نہیں کیا، بلکہ اب ہمارے مسلمان حکمران بھی ان حرکتوں پر اتر آئے ہیں جن حرکتوں پر شاید اب کفار بھی شرم کھا کر باز آ جاتے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سعودی عرب کی جانب سے کیے جانے والے کچھ ایسے اقدامات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہونے والی ہے اور جزیرہ نما عرب ایک بار پھر کفر کے اندھیرے میں ڈوبنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ ان تمام اقدامات سے امت مسلمہ کی وحدانیت اور مرکزیت پر کس قسم کی چوٹ پڑے گی اور آنے والے دور میں ان تمام اقدامات کا کون سا نتیجہ دیکھنے کو ملے گا۔ تو آئیے دوستو، چلتے ہیں ہماری آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ ناظرین اکرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت میں سے کچھ قبیلے بت پرستی میں مبتلا نہ ہو جائیں اور میری امت کے کچھ قبیلے بت پرستی کے ساتھ اتحاد نہ کر لیں اور ان کے رسوم و رواج نہ اپنا لیں۔ یہ حدیث نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، جو کہ جامع سنن ترمذی میں موجود ہے۔ اب اگر ہم جزیرہ نما عرب کے سیاسی اور داخلی حالات کا جائزہ لیں تو ایک بات بہت ہی زیادہ کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ پچھلے سال ہی متحدہ عرب امارات نے پہلی بار سرزمین عرب پر ہندوؤں کے لیے ایک مندر کا افتتاح کیا اور اس افتتاح کے لیے پوری دنیا میں موجود ہندوؤں کے نمائندہ ملک انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی مدعو کیا گیا۔ اس مندر کی بنیاد رکھنے کی توجیہ یہ پیش کی گئی کہ متحدہ عرب امارات میں بہت بڑی تعداد میں انڈیا کے ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے ورکرز اور ہنرمند افراد موجود ہیں جو اپنے اپنے گھروں میں عبادت کرتے ہیں اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ آزادی اظہار رائے اور مذہبی رواداری کے نام پر بغیر کسی مطالبے کے متحدہ عرب امارات نے ان ہندوؤں کے لیے سرزمین عرب پر اسلام کی آمد کے بعد پہلی بار ایک نئے مندر کا افتتاح کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عہد بھی کیا گیا کہ اس طرح کے کئی دوسرے مندر دوسرے شہروں میں بھی اوپن کیے جائیں گے۔ یہ بات درست ہے کہ اسلام مذہبی رواداری کا دین ہے اور ہر شخص کو اپنے اپنے مذہبی رسوم اور عقائد پر عمل کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس بات کی اسلام اجازت کبھی نہیں دیتا کہ حکومتی سطح پر بغیر کسی مذہب کے افراد کے مطالبے کے خود بت پرستی کو فروغ دیا جائے اور ان کے لیے عبادت گاہیں تعمیر کی جائیں۔ پہلے سے موجود عبادت گاہوں کو قائم رکھنا اور ان کے لیے فنڈز فراہم کرنا ضرور حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن کسی نئی بتوں کی عبادت گاہ کی تعمیر کسی بھی صورت اسلامی قوانین کے مطابق قرار نہیں دی جا سکتی۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے کیے جانے والے ان اقدامات کے بعد پوری دنیا میں مسلم برادری میں تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی، لیکن یہ تو ناظرین آغاز تھا۔ حال ہی میں سعودی عرب میں بھی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر بھی یہی سب کچھ ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے موجودہ سعودی ولی عہد پرنس محمد بن سلمان نے سعودی عرب میں ویسٹرنائزیشن یعنی معاشرے کو مغربی طرز پر استوار کرنے کے عمل کو تیز کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں سعودی حکومت کی سرپرستی میں جوئے خانے، شراب خانے اور ناچ گانے کے کنسرٹس بھی منعقد کیے جا رہے ہیں، جن کے لیے اسپیشل طور پر ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی سیلیبریٹیز اور ہیرو ہیروئنز کو مدعو کیا جاتا ہے۔ ان کنسرٹس اور تقریبات کی بہت ساری فوٹوز اور ویڈیوز منظر عام پر آ چکی ہیں، جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عرب کی اشرافیہ ان بے دین لوگوں کے ساتھ مل کر کس طرح شراب نوشی میں مشغول ہے اور اپنے دین اور اس کی روایات اور احکامات کو یہ لوگ مکمل طور پر بھول چکے ہیں۔ جب ایک معاشرے میں شراب، جوا اور فحش ناچ گانے کے کنسرٹس منعقد ہونے لگیں تو شیطان کے لیے اس پر وار کرنا بڑا ہی آسان ہو جاتا ہے۔ یہی کچھ سعودی عرب نے بھی کیا اور اب سعودی عرب میں نریندر مودی کی فرمائش پر ایک بار پھر مندر تعمیر کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یوں وہ سرزمین عرب جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ سرزمین عرب سے تمام بتوں کو نکال دیا جائے، اسی عرب کی سرزمین پر ایک بار پھر سے بت پرستی شروع ہونے والی ہے۔ ان تمام اقدامات کو متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک بزنس اسٹریٹجی کا نام دیتے ہیں
ان کا کہنا ہے کہ ہماری انڈیا کے ساتھ تجارت بہت بڑے پیمانے پر ہوتی ہے، اس لیے اس تجارت کو قائم رکھنے اور اپنی عوام کا معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کی فرمائشوں کا خیال رکھا جائے اور اپنے ملک میں مذہبی رواداری کو فروغ دیا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ مذہبی رواداری کا ذکر کرتے ہوئے یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ اسلام کے احکامات کیا ہیں اور اس کی حدود و قیود کیا ہیں۔ ناظرین گرامی، شیطان کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ کسی بھی معاشرے میں بت پرستی کو فروغ دینے کے لیے وہاں کے بڑے اور اہم لوگوں کی شبیہیں جگہ جگہ پر آویزاں کر دیتا ہے اور عوام کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ ان بڑے لوگوں کی شبیہیں لگانے سے، ان کو یاد کرنے سے اور اگلی نسلوں کے لیے ان کو یاد رکھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ یہی تمام کے تمام عقیدے مشرکین مکہ کے بھی تھے، جن کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توحید کا پیغام دے کر بھیجا گیا تھا۔ البتہ سعودی عرب میں یہ معاملہ اس سے بھی زیادہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اب فوت شدہ حکمرانوں یا مذہبی رہنماؤں کی شبیہوں کی بجائے حکمران خاندان ہی ایسی حرکتوں پر اتر آیا ہے۔ ناظرین گرامی، سعودی عرب میں بڑے پیمانے پر مجسمہ سازی کے ایک بڑے پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے، جس کے مطابق موجودہ سعودی ولی عہد پرنس محمد بن سلمان اور موجودہ سعودی بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کے بڑے بڑے گولڈن مجسمے مملکت سعودی عرب کے مختلف مقامات پر لگائے جائیں گے۔ اس کا مقصد یہی بتایا جا رہا ہے کہ عوام کو سعودی شاہی خاندان کی خدمات کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے۔ لیکن ایک طرف جب سعودی معاشرے میں شراب، جوئے اور فحاشی کو سرکاری سرپرستی حاصل ہو چکی ہے، ایسے ماحول میں ان تمام اقدامات کا نتیجہ عوام کو بت پرستی کی جانب راغب کرنے کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب اگر ہم ان تمام حالات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے ساتھ رکھ کر دیکھیں تو ہمیں بڑی ہی کلیئر تصویر نظر آتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام دنیا میں اجنبی حالت میں آیا تھا، یعنی اسے کوئی نہیں جانتا تھا، اور ان قریب وہ زمانہ آئے گا کہ جب اسلام پھر سے اجنبی ہو جائے گا، یعنی ایک بار پھر اس کو کوئی بھی نہیں جانے اور پہچانے گا۔ اسلام دنیا میں اس قدر نایاب ہو جائے گا کہ جیسے کوئی سانپ اپنے بل میں واپس پلٹ جائے اور اس کا سراغ نہ مل سکے۔ یہ اسی حدیث کا مفہوم ہے جو کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ اب اگر ہم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کو اس حدیث کے ساتھ رکھ کر دیکھیں اور موجودہ عرب دنیا کے حالات دیکھیں تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ کئی عرب قبیلے اور عرب شاہی خاندان اس وقت نہ صرف بت پرستوں کے حمایتی اور ان کے اتحادی بن چکے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ بہت سارے عرب خاندان اس وقت سعودی عرب میں بت پرستی کو فروغ دینے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح کی آزمائش سے محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، اور اگر کہیں بھی ہمارے ایمان کو خطرہ لاحق ہو تو ہمیں ایمان کی حالت میں ہی اللہ رب العزت اپنے پاس بلا لے، کیونکہ یہ زندگی عارضی ہے اور سب سے اہم چیز ایمان اور توحید ہے۔ آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔